اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوکیل۔ ناظرین، پروگرام دعوت حق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر زین العابدین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سروں کے تاج انجینئر محمد علی مرزا۔ پروگرام دعوت حق، جس میں آپ کر سکتے ہیں روزمرہ زندگی میں ہونے والے مسائل پر سوالات، دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر 0334805550H پر۔ علی بھائی، چلتے ہیں پبلک کوسچن آنسر سیشن کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی زین بھائی، آج کا پہلا سوال ہے کہ کیا عورت کے ٹخنے ننگے ہوں تو اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے عورت کے، ٹخنے ڈھانپنا سنت ہے، لیکن اس میں اس درجے کا غلوب نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اس کے ٹخنے ننگے رہ گئے، بلکہ وہ ایک روایت بھی ابو داؤد سے پیش کرتے ہیں کہ پاؤں بھی ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے، تو وہ روایت تو ویسے کمزور ہے، ٹخنے کور ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کے وہ سامنے نہیں ہے اور ٹخنے اگر نظر بھی آ گئے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو ریسٹرکشن ہے وہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو ننگے سر اس کی نماز قبول نہیں ہے، سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے باقی جسم بھی، یہ کلائی سے لے کے آگے تک، اور اس طریقے سے ٹخنوں سے نیچے نیچے آپ کھول سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو۔ ویسے عورتیں فیشن کے طور پر آج کل کوئی اگر ٹخنے ننگے کرے الگ بات ہے، ورنہ عورتوں کے تو کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہی ہوتے ہیں، تو نماز کے لیے نیچے کر لیں اگر کسی کے اوپر ہے تو۔ حیض کی حالت میں کیا عورت قرآن مجید کو موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتی ہے؟ ترجمہ پڑھ لے، عربی نہیں پڑھ سکتی۔ عربی نہیں پڑھ ہاں جی، اس کی وجہ ہے کہ وہ جنوبی کے حکم میں ہی داخل ہے۔ جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو جنوبی شخص تو زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن کا ترجمہ آپ دیکھ کے پڑھیں، اس سے استفادہ کریں موبائل کے اندر، لیکن قرآن کی عربی نہیں آپ پڑھیں گے۔ رہ گیا چھونا، تو چھونا اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا اس کیس میں، کیونکہ یہ آپ مصحف کو نہیں چھو رہے ہیں، یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں سیف ہوا ہے، اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ علی بھائی، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا پہلی طلاق کے بعد بیوی اپنے محکے میں رہے گی یا خاوند کے ساتھ ہی رہے گی؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ نکاح کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس کا کفارہ ہوگا یا رجوع کافی ہوگا؟ دیکھیں، قرآن میں ہے کہ جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو ایک تو ان کی عدت، ان کی قرآن میں ہے کہ جب آپ عورتوں کو طلاق دیں ایک تو ان کی عدت شمار کریں، اور طہر کی حالت میں طلاق دینی یعنی پاکیزگی کی حالت میں، اور انہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالنا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت عورتیں دور دراز سے بیاہ کے لائی جاتی تھیں، نہ کوئی موبائل نمبر تھا کنوے کیا جا سکتا۔ پھر اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ اسلام میں تو آپ نے طلاق ایک دینی ہے، 3 طلاقیں تو اسلام میں نہیں ہے کہ آپ نے 3 طلاقیں دینی، ایک طلاق دیں، پھر 90 دن کے اندر آلموسٹ 3 طہر کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو گھر کے اندر اگر عورت ہوگی تو کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے آپ کو احساس ہو جائے، ویسے تو احساس فوراً ہی ہو جاتا ہے، پھر یہ فتوے لیتے پھرتے ہیں مولویوں سے، تو پھر آپ اس کی طرف رجوع لائیں۔ اس لیے کہا گیا کہ گھر سے نہیں نکالنا، لیکن اگر وہ عورت اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس کا رائٹ ہے، وہ جا سکتی ہے۔ یہ اصل میں خاوند کو یہ کہا گیا کہ اگر اس کے ماں باپ مر چکے ہیں یا دور ہیں، اب یہ تو نہیں کہ اگر اس نے ایک طلاق دی ہے وہ بیچاری رابطہ کرے گی، خط لکھے گی، اس زمانے میں تو یہی کچھ تھا، تب جا کے کہیں پہ اس تک پیغام پہنچے گا اس کے گھر والوں تک، پھر وہ آ کے اس کو لے کے جائیں گے، تو اس لیے کہا گیا اس سے گھر سے آپ نے نہیں نکالنا۔ تو وہ اب اس کی مرضی ہے، جہاں مرضی وہ اپنا وہ وقت گزارے، لیکن ادھر خاوند کے گھر ہی گزارے ایک طلاق کے بعد تو چانسز ہے کہ وہ رجوع کر لے گا۔ انفرادی طور پر بدعت کرنے والے اور بدعت سے بچنے کی تعلیم نہ دینے والے پر کیا حکم صادر ہوگا؟ انفرادی طور پہ کون سی بدعت ایسی جو کر رہی ہے؟ انفرادی طور پہ اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے جو سنت سے ثابت ہے اور اس میں رکعتیں بڑھا لیتا ہے تو وہ تو بدعت نہیں، بدعت عموماً اجتماعی طور پہ ہوتی ہے۔ باقی یہ جو بدعتیں ہیں نا، جو خلاف شرع کام ہے، حرام کام، اور ان کو بدعت کے طور پہ جاری کرنا، وہ تو ظاہر ہے، واضح ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہی ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، اس میں آپ اسپیسیفکلی کوئی کوشچن کرتے ہیں نا کہ یہ عمل بدعت ہے یا نہیں ہے، اس پہ بات ہو سکتی تھی۔ جنرل تو اس طریقے سے بدعت کا فتویٰ نہیں کسی چیز کے اوپر لگایا جا سکتا جب تک کہ کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے تعلیم کیے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کی تو وہ مردود ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے جو تعلیم فرمایا اس میں آپ کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ ویسے اگر کوئی شخص نفلی عبادت انڈیویجول طور پہ کرتا ہے ضرور کرے، جس طرح اب عید کی اذان نہیں آپ اذان دیں گے تو یہ بدعت ہے،
یا آپ اشراق کی اذان دینے شروع کر دیں تو بدعت ہے. آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا. نفلی طور پر سنت اذکار کو اپنی مرضی سے اس کی تعداد کو بڑھا لینا یہ جائز ہے. جی نیکسٹ. ابھی پریگنینسی کے دوران عورتوں کو بیٹھنے میں یا سجدہ کرنے میں جو ہے وہ مسئلے کا حل مسئلہ پیش آتا ہے، تو کیا اس دوران وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں بیٹھ کے پڑھیں. بخاری میں حدیث ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے. تو وہ شرعی عذر ہے. وہ بیٹھ کے بھی، کرسی پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، زمین پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. اس میں اگر وہ رکوع اور سجدے آسانی سے نہیں کر سکتی تو سر کے اشارے سے رکوع کریں گی. رکوع کے لیے تھوڑا جھکنا ہے، سجدے کے لیے زیادہ جھکنا ہے. یہ بخاری میں موجود ہے. نبی الاسلام جب سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو آپ رکوع میں جاتے تھے تو تھوڑا سا سر جھکاتے تھے، سجدے میں زیادہ. اس میں یہ نہیں ہے کہ سامنے پھٹا رکھنا ہے آپ نے یا ماتھا ضرور ٹیکنا ہے، وہ اشارے سے نماز ہو جائے گی. علی بھائی، ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیے جائیں تو کیا اس سے باقی سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ یقیناً یہ پوچھنے والی بات ہے. یقیناً ناپاک ہو جائیں گے. اور یہ اس طرح کی تفریق کرنا بڑا مشکل گھر میں ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی کپڑے آپ دھو رہے ہیں سب کو ایک دفعہ پاک کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے کپڑے مکس ہوئے ہوتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ناپاک اور پاک کپڑوں کو الگ کریں. ایک دفعہ واشنگ مشین میں ڈالا، ان کی گندگی ان سے دور ہوگی، اب صرف ان کو نتھارنا ہے ایک دفعہ. تو وہ آپ ٹوٹی کے نیچے ایک ٹپ بڑا رکھیں، اس کو اوور فلو کروائیں. مسلسل ٹوٹی بہ رہی ہے، اس میں وہ کپڑے لا کے ڈالیں، یوں نتھاریں. اوور فلو ہو رہا ہے، وہ نکل رہا ہے، اس کو سائڈ پہ کریں، پھر اور ڈالیں. اس طریقے سے معاملات چلائیں تو وہ پاک ہو جائیں گے کپڑے انشاءاللہ. بخاری اور مسلم میں امام مہدی سے ریلیٹڈ کوئی حدیث نہیں آئی. کیا امام مسلم یا بخاری امام مہدی کے نزول کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں، بخاری مسلم میں آئی ہیں لیکن بائی نیم نہیں آئی ہوئی ہے، لیکن حدیث تو موجود ہے. میں نے پورا لیکچر دیا ہے امام مہدی سے متعلق 12 احادیث. اس میں مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کا امام آئے گا جو لوگوں میں بہت زیادہ مال تقسیم کرے گا. تو اس طرح کی احادیث موجود ہیں. اب یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اگر بخاری مسلم میں نہیں آئی ہیں تو باقی کتابوں میں آ گئی ہیں تو ریجیکٹڈ ہوں گی. ظاہر اہل سنت کی بنیادی کتابیں بڑی تو بخاری مسلم ہے، لیکن باقی کتب ستہ بھی تو ہے نا. ابو داؤد کے اندر حدیثیں موجود ہیں، امام مہدی کے اوپر پورا چیپٹر ہے. جتنی کرٹیکل احادیث ہے امام مہدی سے متعلق وہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. تو یہ ڈیمانڈ غلط ہے کہ بخاری مسلم میں نہیں آئی ہیں. وہ تو قرآن میں بھی کئی چیزیں نہیں رپورٹ ہوئی ہیں، تو یہ تو ڈیمانڈ ہی کرنا غلط ہے. بات یہ ہونی چاہیے کہ جو اہل سنت کی مشہور کتابیں ہیں، مین سٹریم کی کتابیں ہیں، ان کے اندر کیا وہ چیزیں آئی ہوئی ہیں؟ یقیناً آئی ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو میرے نام پر اس کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی، اور وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. تو یہ احادیث تو موجود ہے الحمدللہ. عمرہ کے طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا کیا واجب ہے؟ کیا انہیں نہ پڑھنے سے عمرہ ویلڈ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ 2 رکعتیں تو آپ نے پڑھنی ہیں. ہاں، وہ تو نبی الاسلام کی مبارک سنت ہے. ایون طواف کے بعد بھی 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں. بلکہ مسلم شریف میں تو یہاں تک آیا کہ آپ نے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے اور دوسری میں قل ھو اللہ احد. اگر کسی کی چھوٹ گیا تو وہ گھر پہنچ گیا تو گھر پڑھ لے. اب ظاہر ہے مجبوراً ہے، ویسے تو مضاف میں پڑھنا سنت ہے. یہ اس لیول کی کمزوری نہیں کہ جس کے اوپر ہم کوئی دم واجب قرار دے دیں. اب بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے بال منڈوائے نہیں یا قصر نہیں کروایا بالوں کا اور بعد میں اسے یاد آیا، احرام وہ کھول چکا تھا، تو پھر اس نے حدود حرم کے اندر ایک بکرا قربان کرنا ہے. چاہے وہ خود نہ جائے، کسی کے ہاتھ پیسے بھجوا دے اور وہاں پہ قربانی کروا لے. علی بھائی، ابو بکر، عمر یا عثمان یا حمزہ نام کوئی بھی کسی کا نام ہے تو کیا اس کے ساتھ وہ حیدری یا حسینی لگا لیتا ہے؟ تو کیا اس کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ تو جاری نہیں ہوتا؟ نہیں لگائیں، ضرور لگائیں. اس سے عثمان حیدر بڑا پیارا نام ہے، بڑا فٹ بیٹھتا ہے، یہ رکھیں. علی حیدر تو ہے ہی ہے، عثمان حیدر بھی رکھیں. اذان کے وقت اٹھ کر بیٹھ جانا کیا سنت نبی سے ثابت ہے؟ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ شام کی اذان کے وقت بھی خصوص جو ہے وہ سوئے ہوئے کو بھی جگا دیتے ہیں کہ بھی اٹھ کے بیٹھو، اذان ہو رہی ہے. پتہ نہیں یہ لوگوں کے اندر متس کہاں سے آ گئی ہوئی ہیں. اس طریقے سے عورتیں دوپٹہ ڈھونڈنے نکل پڑتی ہیں اذان شروع ہو جائے، اور لوگ پیشاب روک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اذان ہو جائے تو پیشاب کرنے جائیں. اور بھائی اذان سننا تو سنت ہے، پیشاب کرنا تو فرض ہے. یہ آپ کو کس نے دین سکھا دی ہے؟ یہ ساری متس پبلک کے اندر مشہور ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ مشہور ہے کہ آپ اگر کوئی شخص کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے سویا ہوا ہے تو اسے جگا دیں، اور اگر اس نے بغداد شریف کی طرف ٹانگیں کی ہیں تو ٹانگیں کاٹ دیں. یہ کتب ستارے کی طرف کی ہوئی ہیں، ٹانگیں کاٹ دیں. ان کی زبانیں کاٹنی چاہیے تھی جنہوں نے اس قسم کے مسائل لوگوں کو بتایا ہیں. کسی کام کو پورا ہونے کے لیے نفل ماننا کیا جائز ہوگا؟ دیکھیں، منت ماننا جائز ہے لیکن اس سے ہوتا کچھ نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت کنجوس کا مال نکال دیتی ہے
اس سے انسان کی کوئی مصیبت یا اس طرح کے معاملات کو ٹلتے نہیں ہیں. صدقہ اور خیرات کریں, یہ سمجھ بھی آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ کام کر تو میں یہ کروں گا, اس کی بجائے آپ کریں اور وہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کو پیش کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے, اس کے رزق میں برکت ہو, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. حسن سلوک سے مراد ان کو تھپکیاں دینا نہیں ہے, مالی معاونت کرے ان کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی عمر بھی دراز کر دے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت کرے گا. امام کے پیچھے صف درمیان سے بنانا ہی ضروری ہے یا سائڈ سے بھی بنا سکتے ہیں؟ نہیں, درمیان سے ہی بنانی چاہیے. صف سٹارٹ ہی درمیان سے ہوتی ہے. سب سے پہلے امام کے پیچھے والا بندہ, پھر دائیں والا, پھر بائیں والا, پھر دائیں والا. اچھا, وہ بعض لوگ صرف دائیں کو چلاتے رہتے ہیں, یہ بالکل خلاف سنت ہے. دائیں طرف پرائورٹی ہے کھڑے ہونے کی, لیکن جب دائیں اور بائیں برابر ہو گیا, اب اگلا نمازی جب دائیں کھڑا ہوگا تو دائیں والی صف لمبی ہوگی, تو اب پیرلل میں پھر اس سے اگلا بائیں کھڑا ہوگا, اور یوں چلاتے ہوئے پیرلل میں اس کو آپ لے کے چلیں. بھائی جنت میں جانوروں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, تو اب یہ آتا ہے سننے میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو دمبا آیا تھا وہ بھی جنت سے آیا تھا, تو یہ دو باتیں آپس میں ٹکراتی نہیں؟ نہیں, جنت کا تو لفظ نہیں ہے کہ جنت سے آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل فرمایا تھا فدیہ, اس میں جنت کا تو ذکر نہیں. باقی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا, جنت میں قرآن میں آیا ہر وہ چیز ہوگی جو تم چاہو گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جنت میں جانور رکھنے ہیں تو آپ کو جانور بھی مل جائیں گے, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جنت کی تو ڈائنامکس ہی بالکل ڈفرینٹ ہے, وہاں جا کے تو آپ کی شاید ریکوائرمنٹس ہی کچھ اور ہو جائیں. تو یہاں بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں, یہاں تو دنیا میں آپ جنت کی زندگی کو امیجن نہیں کر سکتے. دنیا میں تو ایک مرد کے عقد میں ایک سے زیادہ عورت ہو تو جیلسی فیکٹر ہے, لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ کی جیلسی نکال ہی دے گا, کوئی فیل ہی نہیں کرے گا اس چیز کو. ایون قرآن میں ہے کہ مومنین کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے جو نفرت ہے نا دنیا میں, کسی وجہ سے دنیاوی طور پہ آ گئی ہے کسی دینی معاملے میں, تو ہم جنت میں داخل کرتے وقت ان کے دلوں سے وہ غل نکال دیں گے. پھر وہ آمنے سامنے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جنت میں. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے. انسان تو چاہے بھی تو اس طرح کی چیزوں کو بھلا نہیں سکتا, یہ اللہ ہی ہے کہ انسان کے دل سے کوئی ایسی چیز نکال دے. تو جنت کی ڈائنامکس بالکل الگ ہے جی. اللہ کا جب دیدار ہوگا تو انسان ہر طرح کی نعمت کو بھول جائے گا, وہاں تو کچھ اور ہے, وہ وکھرا جہاں ہے جی. ایک بھائی کا سوال ہے, کیا ٹورنامنٹ کھیل سکتے ہیں؟ ٹورنامنٹ کھیلیں, لیکن جوئے والا ٹورنامنٹ نہ کھیلیں, اور ایسی گیم نہ کھیلیں جس میں کوئی بے حیائی والا ایلیمنٹ ہو. ٹھیک ہے, کرکٹ کھیلنا ہے کسی نے ضرور کھیلے, لیکن اگر جوا لگا ہوا ہے, آپ نے لگایا یا نہیں لگایا, آپ اس ٹیم میں نہیں کھیلیں گے جو جوئے کی بنیاد کے اوپر ہے. ظاہر ہے آپ اس کو پھر سپورٹ کر رہے ہیں نا. مولا علی کی جو داڑھی مبارکہ تھی اس کا سائز کتنا تھا؟ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ناف تک تھا, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اہل حدیث کا مولا علی سے کیا لینا دینا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, معذرت کے ساتھ. اہل حدیث سے مراد میں وہابی کہہ رہا ہوں. اہل حدیث سے مراد میں اپنے والے اہل حدیث نہیں کہہ رہا جو قرآن و سنت کو فالو کرنے والے اہل حدیث یا اہل سنت ہے. تو وہ تو کہتے ہیں نبی کی داڑھی دیکھنی چاہیے, ان کو مولا علی کی داڑھی سے کیا لینا دینا. تو بس حدیث میں حضرت علی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی داڑھی گھنی تھی. نبی الاسلام کے بارے میں آتا ہے ان کی داڑھی گھنی تھی, چہرے پہ پھیلی ہوئی تھی, اور نہر تک تھی. یہ سینے اور گلے کا جوڑ, یعنی ایک مٹھی تھی. تو ایک مٹھی سے زیادہ بھی کوئی رکھنا چاہتا ہے ضرور رکھیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں جی. علی بھائی, امر بالمعروف کے تحت کو ایجوکیشن یونیورسٹیز کے اندر عورتوں کو اور مردوں کو, لڑکوں یا لڑکیوں کو پیار محبت عشق سے روکنا بھی کیا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے؟ اور اس طرح سے ان کے اوپر تبلیغ کرنا دین کی, وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں جی, یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, کو ایجوکیشن کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. لیکن اب ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہے کہ ہم ایسی یونیورسٹیز الگ بنا سکیں. جس طرح فاطمہ جناح میڈیکل کالج پیورلی لڑکیوں کا میڈیکل کالج ہے, بنا ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے پاکستان کے پاس ایسے ریسورسز نہیں. یہ تو حکومتی لیول کا کام ہے. آپ ان پرنسپل ہم سے پوچھ سکتے ہیں جی. بالکل کو ایجوکیشن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے, مرد و عورت کا کوئی اختلاط نہیں ہے. واضح حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان اس میں گھس جاتا ہے. بلکہ یہ تو چھوڑ دیں, اسٹوڈنٹس کا اپنے ساتھ معاملہ الگ, ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے افیئر چل رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہیں. جس طرح علماء کرام چاچیاں بناتے ہیں تو پروفیسر حضرات بھی چاچیاں بنا لیتے ہیں. علی بھائی, قبر پر سنگ مرمر لگانا, اس کو قبر کو پکا کرنا کہاں تک درست ہے؟ حرام ہے جی, بالکل منع ہے. واضح مسلم میں حدیث ہے, قبروں کو پکا کرنے سے نبی الاسلام نے منع فرمایا, اس پہ بیٹھنے سے منع فرمایا, مجاور بن کے بیٹھنا بھی اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی, اور ان پر عمارت بنانے سے بھی منع کیا. البتہ قبر کچی ہے, سائڈ پہ آپ پتھر لگائیں ایک ایک بالش تک کہ مٹی بہ نہ جائے,
یا اس پہ بجری سنگریزے ڈالیں تو بخاری میں ابو داؤد میں موجود ہے نبی الاسلام کی قبر مبارک بھی اور حضرت ابو بکر عمر کی قبریں ایک بالش یعنی 9 انچ تھیں اور ان پہ سنگریزے رکھے ہوئے تھے مٹی نہ بہ جائے. ظاہر اب اوپن جو ہوگی اس میں تو زیادہ چانسز ہے, تو سائڈ پہ آپ پتھر رکھیں. جس طرح بقیہ غرقت قبرستان آپ حرمین میں چلے جائیں تو مدینہ شریف کا جو قبرستان ہے جہاں 10,000 کے قریب صحابہ کرام کی قبریں ہیں, تو وہ آپ دیکھ لیں اسی طرح قبریں ہونی چاہیے. قبر نہ زیادہ اونچی ہو نہ پکی ہو. ہاں اس کو بہنے سے روکنے کے لیے مٹی کو سائڈ پہ آپ پتھر رکھ سکتے ہیں, اور باقی اس کو پکا کرنا ہی منع ہے. سنگ مرمر آپ اسلام آباد میں چلے جائیں جو قبرستان بنا ہوا ہے H11 کے اندر, میرا تو آفس اس کے بالکل پاس تھا تو میں وہاں اکثر چلا جایا کرتا تھا. وہ تو جناب جا کے لگتا ہے آپ پتہ نہیں کہیں پکنک کرنے آگے. ایسی ایسی خوبصورت لوگوں نے قبریں بنائی ہوئی ہیں اور اتنا مہنگا گھاس اور ایسے ایسے خوبصورت پھول اس کے اوپر اگائے ہوئے ہیں. آپ جو مرضی کر لیں قبر کے اندر کوئی پھول نہیں اگا سکتا. ہاں وہ اپنے اعمال کے مطابق ہی انسان نے معاملات کو لے کے چلنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں, 2 باہر رہ جاتے ہیں, اس کے رشتہ دار اور مال, بس اس کے اعمال ہی ساتھ قبر میں جاتے ہیں. اچھا علی بھائی, ایک مسلمان کو قرآن مجید مکمل طور پر پڑھ لینے کے بعد آپ کون سی کتاب ریکمنڈ کریں گے؟ قرآن شریف پڑھنے کے بعد کتاب پڑھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم, اور اگر مشکات المصابیح مل جائے تو وہ تو نوٹس ہیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں کے, وہ پڑھیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ یہ نہیں پڑھتے آپ کو بیسک نالج احادیث سے متعلق نہیں آئے گا. اور مشکات اگر آپ پڑھ لیں تو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے کمبائنڈ فارم میں نوٹس ایک جگہ مل جائیں گے, اور بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ایمانیات کے اوپر, وضو, غسل, اور اس طریقے سے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کاروبار, جتنی بیسک یعنی چیزیں ہیں وہ 3 جلدوں کے اندر ماشاء اللہ تعالیٰ کور ہوئی ہوئی ہیں. علی بھائی, اسکولز میں ٹیچنگ کے دوران اسلامیات کی کتاب میں سلیبس اگر قرآن و حدیث کے مخالف آئے تو کیا اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے یا اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, اگر کوئی ہے تو اس کو, اگر آپ پاکستان میں ہے تو شکایت کریں, وہ نکال دیا جائے گا. اس طرح تھریٹیکل باتوں کا تو جواب نہیں ہے. بعض اوقات ڈو فوٹو شاپ میں بھی لوگ بنا کے تو اس طرح کی چیزیں پروپیگیٹ کر دیتے ہیں. بعض اوقات مس پرنٹنگ بھی ہو سکتی ہے. ہمارے خیال میں تو جس کو آپ اسلامی سمجھ رہے ہیں وہ بھی غیر اسلامی ہے. آپ نے جو بابوں کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوئے ہیں اور ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ان بابوں نے بڑی دین کی خدمت کی ہے, سارا بیڑا غرق ہی انہوں نے کیا ہے. ہمارا بس چلے تو ہم ان کی بھی ساری چیزیں اس میں سے نکال دیں. ہاں اس کو آپ اس میں جغرافیہ میں ضرور ہسٹری میں پڑھائیں کہ یہ بابے آئے تھے. دین کے نام پہ بابوں کا کیا کام ہے کہ جی فلاں یہ تھا تو فلاں وہ تھا, سانو پتہ ہے کیس ہی ہو. اچھا علی بھائی, بے موسمی بارشوں کا سلسلہ سٹارٹ ہے, تو میں پچھلے دنوں ایک عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان بھی سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ بے موسمی بارشیں اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں. یہ بات صحیح ہے؟ ارے جمیل صاحب جو ہے نا جی, اللہ لوگ بندے ہیں. روایتیں تو اس طرح کی بڑی ہیں لیکن کوئی اصول محدثین کے اندر یعنی اس طرح کی جس طرح وہ وعیدیں بہت زیادہ سناتے ہیں. میرا خیال ہے یہی بارشیں چائنا کے اندر ہوں تو وہ ڈیم بناتے ہیں, ہمارے ملک میں ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو آزمائش تو اصل میں ہمارے بڑے ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نالا لئی ہر تیسرے چوتھے سال ہزاروں لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, سینکڑوں گھروں کو ملیا میٹ کرتا ہے, اور ہم لئی ایکسپریس آج تک نہیں بنا سکے. تو میرا خیال ہے اپنی کمزوریوں کو اپنے اوپر ہی ڈالنا چاہیے, اور قدرت نے انسان کو عقل دی ہے. اب مجھے بتائیں امریکہ کے اندر جتنی قدرتی آفات آتی ہیں تو امریکہ تو جب سے دریافت ہوا ہے تو وہ تو اللہ کے عذاب کی زد میں ہے. وہاں پہ ٹورنیڈوز ہے, سمندری طوفان ہے, لیکن انہوں نے مینج کیے ہوئے. یہ باتیں غلط ہیں جی, بالکل اس طریقے سے نہیں. کوئی ہو بھی سکتا ہے معاملہ لیکن اپنی کمزوریوں کو اس کھاتے میں نہ ڈالیں. علی بھائی, کیا کسی ہندو یعنی غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں اگر وہ حلال کھانا ہے اور احتیاط اس میں وہ کرتے ہیں. سبزی ہو گئی, گوشت میں پھر ذبیحہ دیکھنے خود دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ غیر مسلم کا کھانا پکا ہوا کھا سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز بھائی ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ روم میڈ ہیں, کرسچن ہیں, جب میں صبح الارم لگاتا ہوں فجر کی نماز کے لیے تو اس سے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کس حد تک میں الارم کیسے لگاؤں, خود کو کیسے جگاؤں, اور اس یہ طرح ان کو تو آپ نے خود دیکھنا ہے نا. یہ تو 3-4 سوال آپ نے کر دیے. تبلیغ تو تب کریں گے نا آپ خود بھی علم حاصل کریں قرآن و حدیث کا, پھر تبلیغ کر سکتے ہیں نا. تو اس کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کو اگر فکر ہے تو واقعی الارم لگاتے ہی پہلی جب اس کی بیل بجے تو آپ اٹھ جائیں, یا کوئی اور سلسلہ ایسا کریں. یہ تو آپ کا ایک سوشل ایشو ہے نا, اس کا کوئی سولوشن تلاش کریں. علی بھائی, کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟
زکوٰۃ کے پیسوں سے یعنی کسی غریب آدمی کو آپ عمرہ کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے کروائیں، خود نہیں کر سکتے؟ خود کیوں کرے گا؟ اپنے اوپر زکوٰۃ تو نہیں کھانی اس نے۔ جوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس دور کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، جبکہ وہ نزول عیسیٰ اور امام مہدی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے اگر مفتی اعظم پاکستان ہے تو غامدی صاحب تو اس طرح کی چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کی جو غلطیاں ہیں وہ باقی مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے مفتی ہیں ان سے چھوٹے لیول کی ہیں۔ تو رہ گیا احادیث کا انکار کرنا، تو حنفیوں نے کون سی رفع الیدین کی حدیثیں مان لی ہیں، انکار تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا اپنا ایک خیال ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں ریشو پروپورشن میں دیکھتا ہوں کہ ان کا عقیدہ توحید باقی سب سے بہتر ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے ان کا عقیدہ ختم نبوت سب سے بہتر ہے، باقی ساری چیزیں تو بعد میں آتی ہیں میرے بھائی۔ علی بھائی، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اپنی پہلی بیوی سے ہونے والے بچوں کا خرچہ بھی اٹھائے، تو اس کے بعد وہ دوسری شادی جب کرے گا تو اس کے جو دوسری شادی کرنے کے بعد دوسری بیگم میں سے جو بچے ہوں گے، کیا اس میں اس کو وراثت کا حصہ ملے گا یا پہلے بچوں کو بھی اس میں؟ نہیں، جتنی بیویاں جتنے بچے ہیں سب کو وراثت کا حصہ ملے گا، پہلی میں بھی اور دوسروں میں بھی؟ جی جی ظاہر ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے نا تو بیوی کو نہیں ملے گا، ان بچوں کو ضرور ملے گا۔ ایک بڑا پیارا شعر علی بھائی ذہن میں آ رہا ہے کہ باپ سے ملتی ہے تو شوہر سے پوچھ کر، بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو حقدار بدل جاتا ہے۔ کیا شادی کے بعد ماں باپ پر بیٹی کا کوئی حق نہیں رہتا؟ حق ہے لیکن خامن سے بڑھ کے نہیں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ شادی کے بعد عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خامن کا ہے، البتہ مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ کیا تاریخی روایات بھی صحیح ہوتی ہیں؟ تاریخی روایتیں صحیح ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے تاریخی روایتیں بھی اسناد کے ساتھ جمع کی گئی ہیں، لیکن چونکہ تاریخ کے اندر زیادہ تر بے سند واقعات آتے ہیں اس کی وجہ سے ذرا تاریخ بدنام ہوگی، ورنہ کوئی تاریخ نفرت کی چیز نہیں ہے۔ قرآن بھی تو تاریخ کو بیان کرتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ بیان ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بیان ہوئی ہے، احادیث میں بھی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ مسئلہ ہے اسناد کا، جن اسناد کے ساتھ جمع کیا گیا۔ اگر سند کمزور ہوگی تو حدیث کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی تاریخ ریجیکٹڈ ہے، اور اگر سند صحیح ہوگی تو تاریخ کی کتاب میں لکھی ہوئی بھی روایت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی۔ لیکن اوورآل چونکہ احادیث کی کتابیں زیادہ احتیاط سے لکھی گئی ہیں، ان کو پریفر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں احتیاط ہے۔ تاریخی کتابوں میں آپ کو اکثر باتیں ملیں گی کہ وہ بغیر کسی سند کے ہی کوئی ایک بندہ بیٹھ کے اتنی ساری چیزیں بیان کر دیتا ہے، تو اس لیے اسے کنڈیم کیا جاتا ہے۔ کیا سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ جو آپ نے مال تجارت کے طور پر لگایا ہوا ہے، راس المال اکویٹی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 225 کے بارے میں ایک بھائی کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا بریف کر دیں کہ جو شخص اس نیت سے علم حاصل کرے کہ وہ علماء سے مناظرہ، نادانوں کو شبہات میں مبتلا کرنا اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرتا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ روایت تو ویسے اصول محدثین پہ ضعیف ہے، مشکات کے نیچے لکھا ہوا بھی ہوگا، اور اگر کوئی اس کی کوئی تشریح بھی کرنا چاہتا ہے تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے علم حاصل کرنا ہے لوگوں کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے، نہ کہ یہ کہ کوئی بندہ آپ کے پاس قرآن و حدیث کا مسئلہ لے کے جائے تو آپ اسے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، اور آگے بخاری میں تو لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرو، تو اب تم بخاری کی اس حدیث کو بھی مانو گے، بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ شبہات پیدا کرتے ہیں، یہ مولویوں کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ ہم تو شبہات دور کرنے والے ہیں کہ بھائی جائز ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرو، بالکل مرد کے لیے۔ کسی سے قرض لیا ہو، یعنی کہ بہت سارے لوگوں سے قرض لیا ہو اور یاد نہ رہے کہ فلاں سے اتنا قرض، فلاں سے اتنا قرض لیا ہوا ہے، تو کیا قیامت کے دن الٹیمیٹ ہمیں اتنی نیکیاں دینی ہوں گی؟ جی دینی پڑیں گی، مسلم شریف میں حدیث ہے، نیکیوں کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ بخاری میں حدیث ہے دنیا میں ہی معافی تلافی کر لو، آخرت کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہوگی۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی کو مارا پیٹا، دکھ درد دیا، خون بہایا، کسی بھی صورت میں اس کے جو وہ لوگ جن کا اس نے حق دینا تھا ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اور جب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو دوسرے لوگوں کے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈال کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ علی بھائی، کیا گھر میں خواتین تراویح کے دوران آڈیو تفسیر سن سکتی ہیں؟ نہیں، قرآن آڈیو تفسیر کیوں سننی ہے انہوں نے؟ ریئل ٹائم پڑھنے میں دقت ہوتی ہے یا کسی کو پڑھنا نہیں آتا قرآن، اس حوالے سے نہیں، وہ نماز بھی ٹھیک ہے، وہ صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھیں، الگ سے قرآن پڑھ لیں، نماز کے اندر تو یہ تماشا نہیں نا آپ لگا سکتے۔ کسی فوت شدگان کے چرائے ہوئے پیسے اس کے ورثاء کو دینے ہوں گے یا اس کی طرف سے صدقہ کرنا؟ نہیں، ورثاء کو دیں جی، سب سے پہلا حق ورثاء کا ہے، ان کی مرضی ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند ہو، آپ خام خواہ صدقہ اور خیرات کر دیں، ہر چیز کو جا کے مولویوں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں، ان کو دیں جن کی ضرورت ہے، جن کے بڑوں نے کمایا ہے، وہ اس لیے کمایا کہ آپ پکڑ کے تو مولویوں کے پیٹ توندے بڑھانا شروع کرتے ہیں۔
علی بھائی کپڑوں کے اوپر جو عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو اسکیچ ہوتے ہیں پرنٹ کپڑے ان کے اوپر اگر جانوروں کی تصویر ہو تتلیاں ہوں یا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی فرق نماز ہو نہیں, جائے گی؟ نماز ہو جائے گی, کیوں نہیں ہوگی. وہ کوئی عبادت کی غرض سے نہ بنائی گئی ہے, نہ وہ ایسی ہے کہ جن کی پرستش کی جاتی ہے, وہ تو ایک کھیل تماشے کے طور پہ چھوٹی چیزیں, کوئی مسئلہ نہیں. کیا نہج البلاغہ کتاب اتھینٹک مانی جائے گی؟ کیا اس میں صحیح حدیث بھی موجود ہیں؟ اس میں مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں اہل تشیع کے ہاں, تو یہ ایک بڑی اتھینٹک بک ہے, اگرچہ وہ بھی بعض خطبات کے اوپر کلام کرتے ہیں. اہل سنت میں شروع کے لوگ تو اسے ایکسیپٹ کرتے تھے, بعد میں لوگوں نے اس پہ جرا کرنی شروع کر دی. میرے نزدیک جو اس میں اچھی باتیں وہ لینی چاہیے, وہی کرائٹیریا جو باقی کتابوں کے لیے. بڑی بڑی اچھے اقوال سیدنا علی کے توحید کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, فکر آخرت کے حوالے سے موجود ہیں, اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. کتنے اہل سنت کے ائمہ ہیں جنہوں نے, اور نان شیعہ علماء ہیں جنہوں نے اس کی شرح لکھی ہے, اس کتاب کو مانتے ہوئے لکھی ہے نا. کیا انسٹالمنٹ پہ چیزیں خریدنا جائز ہوگا؟ جائز ہے, لیکن ان کمپنیوں سے جو سودی کام نہ کرتی ہوں, ان بینکوں سے جو اسلامک بینکنگ کرتے ہوں, باقی سودی کام والوں سے نہیں. جس طرح ایک مرد کا عورت کو دیکھنا جائز نہیں, کیا اسی طرح عورت کا بھی مرد کو دیکھنا جائز نہیں؟ نہیں, یہ معاملہ ذرا ہلکا ہے. اس معاملے میں نگاہ کا پردہ تو آپ نے رکھنا ہے, لیکن اگر مرد کو دیکھنا عورت کے لیے حرام ہوتا تو پھر مردوں کے لیے بھی حجاب کا حکم آتا, تو یہ ایسا نہیں ہے. اس کیس میں اگر شہوت والا ایلیمنٹ ہوگا تو دیکھنا حرام ہے, ادروائز دیکھنا حرام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ عورتیں پیسیو ہوتی ہیں اور مرد ایکٹیو ہوتے ہیں, وہاں نیت کا اعتبار ہوگا, لیکن مرد کا عورت کو دیکھنا ہر صورت میں حرام ہی ہے, نامحرم عورت کو دیکھنا. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. وہ آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہیں نا فیمیل, سو ان کا یہ سوال تھا کہ ہاں, تو ان کے سب کے لیے ویڈیوز, اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو وہ آڈیو سن لے, وہ سب مسئلہ. شراب بنانے والی فیکٹریوں میں کثیر تعداد کے ساتھ جو لیبرز پھل توڑنے کا کام کرتے ہیں, کیا وہ بھی حرام کا کاروبار کر رہی ہیں؟ نہیں, شراب فیکٹری والے تو پھل نہیں توڑتے, پھل تو الگ سے ہوتی ہیں کمپنیاں, وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, تو پھل توڑنے والا تو گنہگار نہیں ہوگا. جس فیکٹری میں بھائی کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سارا پھل جو ہے وہ شراب بنانے میں فیکٹری کو ہی جاتا ہے. نہیں, وہ خود اگاتے ہیں وہاں فیکٹری کے اندر, انہوں نے باغات لگائے ہوئے, وہ ایسا صرف توڑنے پہ جو ہے نا اجرت چارج کرتے ہیں ان سے. تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیں پھر. اگر ان کو پتا ہے کہ یہ پیورلی جانا ہی شراب کے لیے, تو کوئی اور جاب تلاش کریں. جس طرح جمعہ اور فجر کی نماز کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنا بدعت ہے, کیا اسی طرح قرآن کا کی تفسیر بیان کرنا بھی بدعت کی کیٹیگری میں آئے گا؟ قرآن کی تفسیر تو سنت ہے بیان کرنا, اور قرآن کی تبلیغ کرنا تو فرض ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. صلاۃ والسلام بھی آپ پڑھیں, فجر کے بعد پڑھیں, جمعے کے بعد پڑھیں, لیکن اجتماعی عبادت کے طور پہ نہ پڑھیں. ہاں, وہ والا معاملہ الگ ہے. لیکن درس قرآن تو ہے ہی اجتماعی ثابت, مسلم شریف کے اندر موجود ہے, جہاں لوگ درس قرآن, تلاوت قرآن کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. یہ دو بالکل الگ چیزیں جن کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. علی بھائی, کیا قبرستان کی جو اضافی جگہ ہے اس کو ٹھیکے پر دے کر اس سے حاصل شدہ انکم کو مدرسے میں ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, قبرستان کے لیے جو جگہ وقف ہے اس کو آپ بالکل یوز نہیں کریں گے, وہ قبرستان کے لیے بالکل یوز نہ کریں. کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی اسائنمنٹ کسی دوسرے سے بنواتے ہیں پیسے دے کر, کیا ایسا کرنا ٹھیک جی, ہوگا؟ یہ کالج یونیورسٹی والوں کو پتہ چل جائے تو وہ ان کو نکال دیں گے وہاں سے, جرم ہے, یہ غلط ہے بالکل. مقیم امام کے پیچھے اگر کوئی مسافر نماز پڑھے گا تو کیا وہ پوری نماز پڑھے گا؟ جی, پوری پڑھے گا, بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ پھر اس نے امام کو فالو کرنا ہے. البتہ اگر امام مسافر ہے اور پیچھے مقیم پڑھ رہا ہے تو مسافر 2 پڑھ کے سلام پھیر دے گا, اور مقیم اپنی بقی کی 1 یا 2 رکعت جو بچتی ہیں وہ پوری کرے گا. اور اگر علی بھائی گاڑی کے نکل جانے کے ڈر سے کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے اس حالت میں تو نماز دوبارہ لٹانی ہوگی نا؟ ہاں, نماز رہے گی تو پھر رہے گی نا, تو نمازیں جمع کریں, گاڑی کبھی بھی نہیں نکلے گی انشاءاللہ. اتنا ہے آپ کے پاس ٹائم موجود ہے, ظہر اثر کو پڑھیں, مغرب عشاء کو پڑھیں, جس ٹائم مرضی پڑھیں آپ اس ٹائم سپین کے اندر. کیا کوئی عورت جڑوا بچہ پیدا کرنے کے لیے میڈیسن یوز کر سکتی ہے؟ اگر یہ کامیاب ہے, سلسلہ اسٹیبلش ہو چکا ہے تو پھر کریں, ورنہ یہ نہ ہو کہ کوئی ڈس آرڈر ہو جائے تو اس میں تو وہ گناہگار ہوگی. مسیح کا مطلب اسلام میں کیا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو کس سیاق و سباق میں بولا جاتا ہے؟ ہاں, دجال کے لیے بھی مسیح بولا جاتا ہے, یعنی مسیح آپ سمجھ لیں نجات دہندہ, مسایا. تو جو دجال ہے اسے بھی ہم کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ, یعنی وہ جھوٹا مسیح ہے, اور سچے مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. کیا مہنگے عطر خریدنا بھی فضول خرچی کی زمر میں آئے گا؟ نہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کی قوت خرید ہے, کپڑے آپ مہنگے پہنے, کوئی مسئلہ نہیں.
کھانے پینے کی چیزیں، گاڑی، آپ کا مکان آپ کا رائٹ ہے، فضول خرچی میں نہیں آتا. فضول خرچی میں یہ چیز ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز لیتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہی نہیں، خام خواہ کی. جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے اس میں آپ اچھے سے اچھے کی طرف جا سکتے ہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے. کیا حج بدل کرنے پر ثواب ذات خود بھی ہوگا یا صرف اسی کو ہوگا؟ نہیں، اس کو بھی ہوگا، ظاہر ہے، وہ چونکہ اس کو معاونت پرووائڈ کر رہا ہے نا. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو یقیناً اسے بھی ثواب ہوگا. مدینہ منورہ کی حدود میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، تو آج کل وہاں کے جو مقیم حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم دیکھنے کو ملتے ہیں. تو وہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سعودی حکومت سے جا کے پوچھیں، تو وہ بتا دیں گے ان کو. علی بھائی، کیا ختنہ کروانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا کہ انہوں نے بھی ختنے کروائے؟ یقیناً بچپن میں ہوئے ہوں گے ختنے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ایک ختنہ کروانا بھی ہے. اور عرب کی ٹریڈیشن میں یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے. باقی یہ جو کچھ روایتوں میں ملتا ہے سیرت کی کہ آپ علیہ السلام کے ختنے ہوئے تھے، واللہ عالم. تو یہ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کرے. بخاری میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ختنے خود کیے تھے. 80+ ان کی ایج تھی، اس وقت ختنے کا حکم آیا تھا. تو اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ختنے خود کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ والا پروٹوکول نہیں دیا ہوا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر کوئی خام خواہ کو فضیلت کے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کرے. جسمانی طور پر فٹ اور ذہنی طور پر انفٹ انسان کی اگر شادی نہ کروائی جائے تو کیا ماں باپ پر گناہ سرزد ہوگا؟ نہیں کروانی چاہیے. جو بندہ ایون جو گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اس کی بھی شادی نہیں کروائیں گے. اور اگر صورتحال یہ بن جائے کہ لڑکے کے والدین جو ہیں اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا خرچہ اور اس کی ساری ذمہ داریاں اٹھا لیں، اور پوری زندگی کے لیے اٹھا سکتا ہے، پوری زندگی کے لیے، اور لڑکی کے ماں باپ مان بھی جائیں تو ہاں ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر کر سکتا ہے. اگر کوئی اتنا رسک لے رہا ہے تو ٹھیک ہے. علی بھائی، ٹی وی کے اوپر کرکٹ یا کسی قسم کی گیم کو دیکھنا بھی کیا فضول ٹائم ضائع کرنے میں نہیں آتا اسلامک نسل؟ نہیں، فضول ٹائم ضائع کرنے میں اگر آئے بھی تو گناہ تو نہیں ہے نا. زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں لو کام ہے، ایک مومن کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن گناہ کی کیٹیگری میں تو تبھی آئے گا جب کوئی گناہ والا ایلیمنٹ اس کے اندر ہوگا. اچھا علی بھائی، کسی کو اصلاحی طور پر قرآن کی کوئی حدیث پیش کی جائے اور وہ کہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، آپ جیسے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ فاقی ہیں، جس سے فٹ اسے گفٹ، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے ہے؟ ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ آیت کس سے متعلق ہے، وہ پتہ چل جائے گا. کوئی آیت ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا جو آپ پوچھتے ہیں. یہ تو جنرل سوال ہے نا، اس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 154 ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں لڑکیوں کے نام پر فیک آئی ڈیز بنا کر لڑکوں سے لوڈ منگواتا ہوں، کیا یہ بھی فری لانسنگ ہوگا؟ ایسے بھائی پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اگر اس نے توبہ نہ کی تو بہت بڑا دھوکے باز ہے. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزا علی بھائی، سوالات کا سلسلہ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.